اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأة تصاب جاری لها وہی صائمۃ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطعام فقال کلی فقالت انا صائمۃ الی آخر۔ عزیزان گرامی قدر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنی کنیز کے ساتھ بد کلامی کے ساتھ پیش آ رہی تھی، اپنی کنیز کے ساتھ بدگوئی کر رہی تھی اور بہت ہی شدت کے ساتھ بد کلامی کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور غذا حاضر فرمائی، اور پھر اس کو جب کہا کہ یہ غذا کھا لو، فقالت، وہ کیا کہتی ہے؟ انا صائمۃ، کہ میں روزے دار ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیسا روزہ کہ جس میں تم اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھ پائی، گویا تم نے جو بد کلامی کی ہے، تم نے اسی بد کلامی کے ساتھ اپنے روزے کو ختم کر دیا، افطار کر دیا، تمام کر دیا۔ کہ جب تمہیں خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے یا خدا کے لیے روزہ رکھنے کے لیے جب اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہے، تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، تو یہ کیسا روزہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزیزان گرامی قدر، اس جملے پر غور کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرحلے پر کیا جملہ فرمایا۔ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بھوکے رہتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم روزے کی حالت میں اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ پائے ان خبائث سے کہ جن سے منع فرمایا گیا ہے، اپنے آپ کو نہ روک پائے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں گویا ہم خالی پیٹ ہیں اور بغیر کچھ کھائے پورا دن گزار رہے ہیں۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یعنی واقعی روزے کا حق ادا کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے روکا گیا ان چیزوں سے رک جاتے ہیں اور جن چیزوں کا کہا گیا ہے ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا گوں کہ مالک دو جہاں ہمیں ویسا روزے دار بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔